السلام علیکم، میں ہوں طاہرہ اور یہ ہے میرا چینل اردو اخبار۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسے لائک دیجیے اور اسے شیئر کیجیے۔ صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو گئی ہے۔ عمران خان کا 27 مارچ کا جو جلسہ تھا اسلام آباد میں امر بالمعروف، آپ دیکھیے کہ وہ کتنا زبردست جلسہ تھا، اور اس جلسے میں عمران خان نے بہت سی باتیں کی اور جو سرپرائز انہوں نے دیا تھا وہ بھی دیا۔ اس کے بارے میں اب جو دو کیمپس ہیں ہماری میڈیا کے، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جو عمران مخالف میڈیا ہے وہ کس حد تک چلا گیا ہے، وہ کوئی کہنے کی بات نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اب اخلاقیات تو کوئی رہ نہیں گئی ہیں کسی بھی چیز کی۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ایک دن پہلے تک عمران خان جو ہے بہت ہی ٹربل واٹر میں نظر آ رہے تھے، لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان نے آج جو ایک اور بہت زبردست انہوں نے موو کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے۔ اور عثمان بزدار کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ عثمان بزدار نے بہت وفاداری کا اور وزاداری کا ثبوت دیا، اور انہوں نے اپنے قائد کے حکم پر اور انہوں نے بلا چون چرا ایسا کیا، اور یہی چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ جو لوگ بزدار صاحب کو کہتے ہیں وہ کمزور آدمی نہیں تھے۔ استعفیٰ دینا وزارت اعلیٰ سے کمزوری کی دلیل نہیں، یہ بہت بڑی بہادری ہے کہ انہوں نے جیسے بھی ان کو ذمہ داری دی گئی انہوں نے ایکسیپٹ کی، اور جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے جو صورتحال کو پیش نظر جو تھی اس کے حساب سے انہوں نے کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اب کل کا دن کیا لے کر آتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ہوا ہے کہ زرداری اینڈ سن جو ہے وہ کافی بوکھلاہٹ میں جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں ان کے چہرے، اور ایک خاتون ہے جو عجیب و غریب قسم کے جلسے کرتی پھر رہی ہیں جس میں 2.5 لوگ ہوتے ہیں، یا وہ خود ہوتی ہیں یا ان کا خاندان ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان میں عموماً جانے والے وزیر اعظم کے جلسوں میں کوئی نہیں ہوتا۔ عمران خان جا نہیں رہے تھے، لیکن اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ عمران خان کو کتنی سپورٹ حاصل ہے، کتنی عوامی مقبولیت ان کو حاصل ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عمران خان کا خلوص نیت، اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ کل عمران خان کے جو آخری تقریر کے کچھ جو معاملات تھے، کچھ ان کی باتیں تھیں جن کو سن کے تھوڑا سا دل بوجھل ہوا، تکلیف ہوئی، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے خوابوں کے سہارے جی رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ملک قائم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ اگر یہ صحیح خطوط پہ چلے اور یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہو سکے۔ کرپشن مکمل طور پر کہیں سے بھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم اتنی تو ہو جائے کہ ہم سر اٹھا کے یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک ہے۔ ایک خط کا چرچا رہا جو کہ عمران خان نے دکھایا، اور یہ وہ خط تھا جو 7 مارچ کو جو ہے وہ منظر عام پر آیا، مطلب منظر عام پر ہمارے لیے نہیں لیکن عمران خان کے پاس، اور 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ تو اس کے سارے جو معاملات ہیں وہ اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں مل رہے ہیں، کون سی طاقتیں ہیں، اندرونی اور بیرونی طاقتیں ہیں، اور پاکستان جو ہے کن حالات سے گزر رہا ہے۔ میں کچھ لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، میں ٹویٹر پہ باقاعدہ میں جاتی ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ ہماری افواج کے متعلق کچھ افواہیں اڑا رہے ہیں، عمران خان اور افواج کو لے کر ہماری کوئی نہ کوئی ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں یا ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی اختلافات ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہے نہیں، ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی۔ لیکن ہمیں کم از کم دشمنوں کو مضبوط نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ وہ چال ہے جو کہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس جھانسے میں آئیں اور اپنے معاملات کو خراب کریں، پٹواری نہ بنیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ پٹواریوں کا چلن ہے کہ جب کوئی چیز ان کے ہاتھ سے چھن جائے تو وہ گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیری بلاسم لے آتے ہیں نئے عزم کے ساتھ۔ تو آپ بھی پٹواری نہ بنیں۔ ہم عمران خان کے چاہنے والے ہیں، ہم پاکستان کے چاہنے والے ہیں، اور پاکستان کے چاہنے والے کبھی اپنی افواج کو برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہماری افواج، عمران نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ہماری افواج ہمارے ملک کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں اور ضامن ہیں، اور وہ اپنا کام بحسن خوبی کر رہی ہیں۔ تو کم از کم اپنی یہ دال جو ہے وہ جوتوں میں نہ بانٹیں، اپنے منہ پہ چپیڑے نہ ماریں، اپنے منہ پہ تھپڑ نہ ماریں، اور اپنے ملک کو، اپنی افواج کو سپورٹ کریں۔ یہی میں نے آپ سے کہنا تھا۔ عمران کے ہاتھ اسی وقت مضبوط ہوں گے جب ہم تھوڑا سا ہوش مندی سے کام لیں گے، اور ہم اس کی سپاہ ہیں، ہم پاکستان کے سپاہ ہیں،
ہم اپنی افواج کے بھی شانہ بشانہ ہیں اور ہم عمران کے بھی شانہ بشانہ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کا بھی اور اس چینل کا بھی. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.